بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسٹیپ اپ ود اظہر۔ آج ہم فرسٹ ایئر کا پہلا لیکچر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ لیکچر ہے سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر۔ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو ایکسپلین کریں گے ایگزامپل کے ساتھ۔ ڈیٹا اینڈ انفارمیشن، ڈیٹا اور انفارمیشن کو ایگزامپل کے ساتھ ڈیفائن بھی کریں گے، ایکسپلین بھی کریں گے، اور ڈیٹا پروسیسنگ کو بھی ایگزامپل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ پہلا چیپٹر ہے بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور اب دیکھتے ہیں کمپیوٹر کیا ہے۔ Computer is an electronic machine that take input۔ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے جو ان پٹ لیتی ہے، را ڈیٹا یعنی ان پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا، جو پروسیس نہ ہوا ہو اس ایز اے ان پٹ لیتی ہے، پروسیسڈ، پھر اس پہ کچھ پروسیسنگ، اس کا سولوشن نکالتی ہے، سولوشن کے لیے پروسیسنگ کرتی ہے، گیو آؤٹ پٹ دینے کے لیے میننگ فل انفارمیشن، اینڈ سیو اٹ فار لیٹر یوز، یعنی بعد میں استعمال کرنے کے لیے اس کو سیو بھی کرتی ہے۔ کمپیوٹر از اے کمبینیشن آف سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا کمبینیشن ہے، ان دونوں کو ملنے سے ایک کمپیوٹر بنتا ہے۔ کمپیوٹر بیکمز یوزفل اونلی وین بوتھ سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر آر کمبائنڈ۔ کمپیوٹر تب مفید ہوتا ہے جب سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ دیکھیں، اگر سافٹ ویئر ہو اور ہارڈ ویئر نہ ہو تو کسی کام کا نہیں ہے، اور اگر ہارڈ ویئر ہو اور سافٹ ویئر نہ ہو تو وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس ایک اینڈرائڈ موبائل ہے یا کوئی نوکیا کا ایک موبائل فون ہے، اگر اس میں سافٹ ویئر نہ ہو، جیسے سافٹ ویئر اگر اس کا اڑ جائے تو پھر اگر ہم اس کا سافٹ ویئر نہ کرائیں تو وہ ہارڈ ویئر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اب نیکسٹ لیکچر پہ چلتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ سافٹ ویئر، a set of instructions given to the computer to solve a problem۔ یعنی سافٹ ویئر ایک ایسی ہدایات کا مجموعہ ہے جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی پرابلم ہو، یعنی ہم نے دو نمبرز کو ایڈ کرنا ہو، ہمیں تو پتہ ہے لیکن کمپیوٹر کو پتہ نہیں ہے، اس کے لیے ایک سافٹ ویئر بنانا پڑتا ہے۔ جیسے ایک کیلکولیٹر کی ایگزامپل آپ لے لیں۔ سافٹ ویئر از آلسو کالڈ پروگرام۔ سافٹ ویئر کو پروگرام بھی کہتے ہیں، اور سافٹ ویئر کو صرف اور صرف ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹچ نہیں کر سکتے۔ ایگزامپل ایم ایس ورڈ، وی ایل سی پلیئر۔ ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹس لکھنے کے لیے یا رپورٹس، لیٹر وغیرہ لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ سافٹ ویئر ہے۔ اور وی ایل سی پلیئر کے سانگ وغیرہ سننے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہارڈ ویئر، فزیکل یا مشینری پارٹس آف دا کمپیوٹر از کالڈ ہارڈ ویئر۔ یعنی فزیکل پارٹس وہ ہوتے ہیں، مشینری پارٹس وہ ہوتے ہیں جن کو ہم چھو سکیں، دیکھ بھی سکیں اور چھو بھی سکیں، ان کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ ہارڈ ویئر کین بی سین اینڈ ٹچڈ۔ ہارڈ ویئر کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور ٹچ بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماؤس، کی بورڈ اور مانیٹر، اور بھی ایگزامپلز ہیں۔ اب ہم ریلیشن شپ بٹوین سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر، یعنی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کا آپس میں کیا تعلق ہے یا ان کے درمیان ڈفرینس کیا ہے، وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ سافٹ ویئر، سیٹ آف انسٹرکشن دیٹ ٹیلز دا کمپیوٹر واٹ ٹو ڈو۔ سافٹ ویئر ایک ایسی ہدایت کا مجموعہ ہے جو کمپیوٹر کو بتاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ ہارڈ ویئر، فزیکل پارٹس آف دا کمپیوٹر، جو فزیکل پارٹس ہوتے ہیں ان کو ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔ سافٹ ویئر کین بی سین بٹ کین ناٹ بی ٹچڈ۔ سافٹ ویئر کو صرف ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے۔ ہارڈ ویئر کین بی سین اینڈ ٹچڈ۔ ہارڈ ویئر کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں۔
سافٹ ویئر از ڈیبگڈ ان کیس آف پرابلم. اگر کوئی پرابلم آ جائے تو سافٹ ویئر کو ڈی بگ کیا جاتا ہے، مطلب ایرر ریموو کر کے دوبارہ مطلب اس کا پرابلم ہو تو وہ اس کو سالو کر کے یعنی ڈی بگ کر کے دوبارہ ایگزیکیوشن کے قابل بنا سکتے ہیں. لیکن جو ہارڈ ویئر ہے، ہارڈ ویئر از ریپیئرڈ ان کیس آف پرابلم. اگر کوئی ہارڈ ویئر میں کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو جو ہے ریپیئر کرتے ہیں. سافٹ ویئر از ری انسٹالڈ اف دا پرابلم از ناٹ سالوڈ. اگر سافٹ ویئر میں پرابلم جو آ رہا ہو وہ اگر سالو نہ ہو تو اس کو ہم دوبارہ انسٹال کرتے ہیں. ہارڈ ویئر از ریپلیسڈ اف دا پرابلم از ناٹ سالوڈ. اگر ہارڈ ویئر میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو، اگر وہ سالو نہ ہو رہا ہو تو اس کی جگہ ایک اور ہارڈ ویئر ہم لے آتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں. ڈیٹا A collection of raw facts and figure is called data. A collection of اعداد و شمار کا مجموعے کو ڈیٹا کہتے ہیں. را فیکٹس وہ ہوتے ہیں جو ان پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا ہوتا ہے. را فیکٹس مینز ان پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا، جو پروسیس نہ ہوا ہو. فگر مینز نمبرز. ایگزامپل دیکھتے ہیں. وین اسٹوڈنٹ گیٹ ایڈمیشن ان کالج they fill an admission form. The form consists of raw facts such as student's name, father name, phone number, etc. are raw facts of student. اس میں ایک اسٹوڈنٹ ایک جاتا ہے، وہ کسی کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے، وہ اس کو فارم دیتے ہیں کہ یہ فارم فل کرو، اور جو فارم ہوتا ہے وہ را فیکٹس پہ مشتمل ہوتا ہے. جیسے اس میں را فیکٹس کون سے ہوتے ہیں؟ یہ اسٹوڈنٹس کا نیم ہوتا ہے، فادر نیم ہوتا ہے، فون نمبر، یہ را فیکٹس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے. اور اس پہ کچھ وہ پروسیسنگ کرنے کے بعد اس کا آؤٹ پٹ دیتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں. انفارمیشن. دا پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن. یعنی جو ڈیٹا پروسیس ہو چکا ہو اس کو انفارمیشن کہتے ہیں. یعنی رزلٹ کی فارم میں، یعنی دو نمبر کا سم کرنا چاہتے تھے، وہ لاسٹ میں جو یعنی سم کا رزلٹ جو ہے اس کو انفارمیشن کہتے ہیں. اٹ از این آرگنائزڈ اینڈ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا. یہ ایک آرگنائزڈ، ایک ترتیب شدہ اور پروسیسڈ فارم ہے ڈیٹا کی. اس میں اگزامپل دیکھتے ہیں. ٹوٹل مارکس آن رزلٹ کارڈ. اسٹوڈنٹس کے رزلٹ کارڈ پہ جو ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں اس کو جو ہے اور ٹوٹل لٹریسی ریٹ ان کنٹری، اور ایک ملک میں پڑھے لکھے کی تعداد جو ہے وہ پوری تعداد کہ کتنے پڑھے ہوئے ہیں کتنے ان پڑھ ہیں، اس کو بھی انفارمیشن کہتے ہیں. ڈیٹا پروسیسنگ. دا پروسیس آف کنورٹنگ ڈیٹا انٹو انفارمیشن. ایسا پروسیس کہ ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرے یا ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرے، اس کو ڈیٹا پروسیسنگ کہتے ہیں. ڈیٹا از یوزڈ فار ان پٹ ان ڈیٹا پروسیسنگ. ڈیٹا پروسیسنگ میں ایز اے ان پٹ استعمال ہوتا ہے. انفارمیشن از یوزڈ فار آؤٹ پٹ ان ڈیٹا پروسیسنگ. انفارمیشن ڈیٹا پروسیسنگ میں ایز اے آؤٹ پٹ استعمال ہوتی ہے. یہ بیسک سٹیپس ہیں ڈیٹا پروسیسنگ کے. 3 سٹیپس ہیں: ان پٹ، پروسیسنگ اور آؤٹ پٹ. دیکھیں جیسے یہ ایگزامپل یا ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں، ان پٹ، پھر اس کے بعد کچھ پروسیسنگ ہوئی اور لاسٹ میں جو ہے آؤٹ پٹ اس کا یا انفارمیشن کی فارم میں شو ہوا. ایگزامپل دیکھتے ہیں. یہ انگلش، اردو اور کمپیوٹر میں، یہ انگلش میں 70 مارکس لیے ہیں ایک اسٹوڈنٹ نے، اردو میں 80، کمپیوٹر میں 70. اب اس پہ کچھ پروسیسنگ ہوئی. پروسیسنگ ہونے کے بعد یعنی 70 + 80 + 70 پروسیسنگ ہونے کے بعد یہ ٹوٹل مارکس جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹوٹل مارکس 70 + 80 + 70 یہ ٹوٹل مارکس جو ہیں 220 ہیں. یعنی یہ انفارمیشن کی فارم میں ہے یا آؤٹ پٹ کی فارم میں ہے. تھینک یو فار واچنگ. اگر کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ باکس میں جا کے کویسچن بھی پوچھ سکتے ہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے. اللہ حافظ.